بسم بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 23 میں سونے کی زکوٰۃ کی شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ کی شرائط پر بحث ہوگی۔ سونا چاندی کا سکہ رائج الوقت کی صورت میں ہونا اساسی شرط ہے۔ متعلقہ اصطلاحات کی وضاحت کی جائے گی۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بھی ذکر ہوں گے۔ زیورات کا حکم کیا ہے؟ اگر سونے چاندی کے زیورات ہیں تو ان پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟ احکام مذکورہ کی ادلہ اور روایات بھی بیان کی جائیں گی۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ میں 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حد نصاب کو پہنچ جائیں۔ اگر حد نصاب کو نہیں پہنچتے، خاص مقدار تک نہیں پہنچتے، تو پھر ان کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال ان پر گزر جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ سکہ رائج الوقت کی صورت میں ہوں۔ عربی زبان میں سونے چاندی کے جو سکے اور کرنسی چلتی تھی اس کو دینار اور درہم کہا جاتا ہے۔ سونے کے جو سکے ہوتے تھے ان کو دینار کہتے تھے، جو چاندی کے سکے ہوتے تھے ان کو درہم کہتے تھے۔ شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ سکہ سے مراد یہ ہے کہ سونے کو ڈھال کر اس کے اوپر ایسے نقش و نگار بنا دیے جائیں جس سے معلوم ہو کہ یہ کرنسی ہے اور لوگ اس پر اعتبار کریں اور معاملات میں اس کو قبول کیا جائے۔ مثال کے طور پر گندم خریدتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ درہم اور دینار پیش کریں تو وہ اس کو قبول کریں۔ جیسے آج کل کاغذ کی کرنسی ہوتی ہے، کاغذ ہوتا ہے، اس کو خاص نقش و نگار کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اچھا، نقش و نگار میں فرماتے ہیں فرق نہیں ہے کہ وہ کتابت کی شکل میں ہو، رائٹنگ کی شکل میں ہو، یا پھر وہ کیا ہے تصویریں ہوں اور پکچر وغیرہ ہوں۔ اور اس میں فرق نہیں ہے کہ معاملہ جو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ رواج اس کا ہو یا پھر وہ متروک ہو چکی ہو۔ پہلے کسی بادشاہ کے دور میں وہ کرنسی چلتی تھی، قبول تھی، لیکن اب وہ متروک ہو گئی، اس کی جگہ پر اور کرنسی آ گئی۔ تو جب تک وہ سکے کی صورت میں ہے جو کسی دور میں چلا تھا تو اس وقت تک اس کا اعتبار ہوگا اور اس پر یعنی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس شرط کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ سونے چاندی کی جو ٹکیاں ہوتی ہیں، ڈھیلے ہوتے ہیں، اینٹیں ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی چونکہ وہ سکہ شمار نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح زیورات کا بھی حکم اس سے واضح ہو گیا کہ زیورات چونکہ سونے چاندی کے سکے کی صورت میں نہیں ہوتے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ روایات بھی اس حکم پر موجود ہیں۔ تو اس کو ہم عبارت کے ضمن میں دیکھیں گے۔ فرمایا وَأَمَّا النَّقْدَانِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا النِّصَابُ وَالسِّكَّةُ وَهِيَ النَّقْشُ الْمَوْضُوعُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمُعَامَلَةِ الْخَاصَّةِ بِكِتَابَةٍ وَغَيْرِهَا وَإِنْ هُجِرَتْ فَلَا زَكَاةَ فِي السَّبَائِكِ وَالْمَمْسُوحِ وَإِنْ تُؤْمِلَ بِهِ وَالْحُلِيِّ وَزَكَاتُهُ إِعَارَتُهُ اسْتِحْبَابًا وَلَوْ اتُّخِذَ الْمَضْرُوبُ بِالسِّكَّةِ آلَةً لِلزِّينَةِ وَغَيْرِهَا زینت پہ عطف ہوگا لم يتغیر الحکم وَإِنْ زَادَهُ أَوْ نَقَصَهُ مَا دَامَتِ الْمُعَامَلَةُ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ مُمْكِنَةً وَالْحَوْلُ وَقَدْ تَقَدَّمَ۔ اما النقدان یعنی سونا چاندی فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا النصاب تو ان میں شرط ہے نصاب۔ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ نصاب ہونا چاہیے۔
फिकही इस्तिलाह में सोने चांदी को नकदैन कहते हैं। नाकद की तस्निया है, नकदान रफ़ी हालत में है और जरी और नस्बी हालत में इसे नकदैन पढ़ते हैं। तो इनमें ज़कात वाजिब होने के लिए पहली असासी शर्त है निसाब की मिकदार को पहुँचें। जिस तरह हज वाजिब नहीं होती बग़ैर इस्तिताअत के, इतनी अजीम इबादत है लेकिन वाजिब नहीं होगी जब तक उसकी शराइत नहीं होगी, तो इसी तरह निसाब भी नहीं होगा तो फिर सोना चांदी भी हो तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं होती। दूसरी शर्त है वह सिक्का, तो सिक्का का आत्फ है निसाब पर। युश्तरतु फीहिमा अस्सिक्का, तो सोने चांदी में शर्त है कि वो सिक्के की सूरत में हों। वहिय नक्शुल मौदूउ लिदलालति अलल मुआमलतिल खास्सति, सिक्का वो नक्श निगार होता है जो बनाया जाता है सोने चांदी के ऊपर लिदलालत अलल मुआमलतिल खास्सति, ताकि वो दलालत करे कि इसके जरिए मामलात अंजाम पा सकते हैं। करेंसी की शक्ल में आ जाता है, वैलिड हो जाता है, लोग उसको कबूल करते हैं मामलात में, लेन देन में, खरीदो फरोख्त में। वाहिया नक्श बेकिताबत वगैरहा, ये जो सोने के ऊपर नक्श निगार बनाने करेंसी के कभी रिटर्न शक्ल में हो सकते हैं, कभी ये तस्वीरों की शक्ल में हो सकते हैं। वह इन होजरत, अगरचे कि ये सिक्का मतरूक हो चुका हो, पुराने दौर में अब्बासी दौर में ये चलता था, अब उसका कोई मसलन उस तरह करेंसी की शक्ल में इस्तेमाल नहीं होता। अगरचे कि वो मतरूक हो चुका हो, लेकिन अगर सिक्के की सूरत में हो तो फिर उस पर ज़कात होगी। फला ज़कात फ़िस्सबाए के, जब सोने चांदी की ज़कात में उसका मस्कूक हालत में होना, सिक्के की हालत में होना शर्त है, तो फिर सबाएक सोने की ईंटों में ज़कात नहीं होगी। वल ममसूह है, शारहीन ने लिखा है कि इससे मुराद है कि चांदी की ईंटें, लेकिन हमारे ज़हन में आता है कि ममसूह से मुराद ये है सोने की वो छोटी छोटी टिकिया कि जो पहले सिक्के के तौर पर इस्तेफादा होती थी, लेकिन इतनी वो सीधा हो गई है, उससे मुकम्मल नाक्श निगार मिट चुके हैं, बाकी एक टिक्की बच गई है। तो चूंकि अब वो सिक्का तो नहीं रहा, फकत सोने की एक टिक्की बच गई है, तो फिर उस पर भी ज़कात नहीं होगी। वह इन तुमिल बिही, अगरचे उनके साथ मुआमला हो सकता हो। अच्छा, सोने की ईंट से कौन नहीं मामला करेगा, शौकीन लोग होते हैं, सोना वैसे ही आखिर उसकी कीमत है 2 लाख पे पहुंचा हुआ है। अगरचे सोने की ईंट के जरिए या उसकी छोटी टिक्की के जरिए लोग क्या करते हैं, मामला करते हूँ, लेकिन चूंकि वो सिक्का राइज नहीं है इस वजह से इन पर ज़कात नहीं होती। वल हुलिये, और जेवरात पर भी ज़कात नहीं होती। फला ज़कात फिल हुलिये व ज़कातुहु इआरतुहु इस्तिहबाबन, जेवरात की ज़कात ये है कि उनको आरियतन दे दिया जाए। एक लोगों को ज़रूरत है किसी फंक्शन में उन्होंने इस्तेमाल करना है, तो मुस्तहब है कि उनको आरियतन दे दिया जाए। लेकिन अब ज़ाहिर है सोने जैसी चीज़ देनी है तो जनारी काबिल एतमाद लोग होने चाहिए, ये न हो कि उसकी ज़कात निकालते निकालते असल माल ही जनाली खुर्द बुर्द हो जाए, बाद में वो आए आर्टिफिशियल सेट लेके कि जनाब आपने हमें ये दिया था, ये ले लें। तो काबिल एतमाद लोग हों, ईमानदार हों तो उनको दे सकते हैं। वलो उत्तखिज़ल मदरूब बिसिक्कत आलतन लिज़ीनत वगैरहा लम यतगय्यर हुक्म, एक और फर और मसला जो इस बाब में मुतल्लिक है, फरमाते हैं अल मदरूब बिसिक्कते, वो सोना चांदी जो सिक्के की शक्ल में ढाला गया है, उत्तखिज़ा आलतन लिज़ीनत, अगर उसे ले लिया जाए जीनत, ज़ेब जीनत के आले के तौर पर, यानी सोने चांदी के सिक्के हैं उनको क्या करते हैं, जीनत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वगैरहा या किसी और फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लम यतगय्यर अल हुक्म, तो सिक्के पर जो ज़कात वाजिब होने का हुक्म है वो तब्दील नहीं होगा।
اچھا سونے کے سکے اس کو کیسے زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ جیسے آج کل نوٹوں کو 1000 اور 500 والے نوٹوں کو ملا کر ہار بنا کے دلہے کی گردن میں ڈالتے ہیں، خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سونے چاندی کے سکے بھی زینت کے لیے لٹکا دیے جائیں۔ تو بہرحال وہ تو اس کے استعمال پر ہے، لیکن جب تک وہ سکہ رہے گا اس کی زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ وَإِنْ زَادَهُ أَوْ نَقَصَهُ، اگرچہ کہ جب وہ اس کو زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی اضافہ کریں یا کمی کریں۔ اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی گوند اس کے اوپر چسپ کر لیں یا اس کے اوپر کوئی سٹیکر لگا لیں۔ اور ناقصہ، اور نقص کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اس کے اندر کوئی سوراخ کریں، کوئی سکریچ کریں۔ ما دامت المعاملۃ بہ علی وجہہ ممکنۃ، جب تک اس کے ذریعے اس کی شکل و صورت کے ساتھ معاملہ ممکن ہوگا اس کا حکم پھر باقی رہے گا، اس کا حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ دامت کا اسم المعاملہ ممکنۃ اس کی خبر ہے۔ والحول، یہ ادھر عطف ہے، فیشترط فیہما النصاب والسکۃ والحول، تیسری شرط ہے سونے چاندی کی زکوٰۃ واجب ہونے میں کہ 1 سال ان پر گزر جائے۔ وقد تقدم، اور سال کی شرط کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ 11 مہینے گزر جائیں، 12واں داخل ہو جائے، سال مکمل ہو جاتا ہے شرعی، یا 12واں مہینہ بھی مکمل ہونا چاہیے۔ اس میں اختلاف نظر تھا، اس کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا ہے۔ اب ہم اختصار کے ساتھ ان 3 شرائط کی دلیلوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ نصاب کے حوالے سے مفصل گفتگو ہونے والی ہے، سونے چاندی کا نصاب بیان کیا جائے گا اور روایات بھی پیش کی جائیں گی۔ دوسری بڑی شرط ہے سکہ کی شکل میں ہونے چاہیے سونے چاندی، اس کی اینٹیں، اس کے نال بڑے بڑے ریکس ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، خدا نے ایمان کو چیک کرنا ہے جناب۔ تو یہ جو سکہ ہونا ہے اس کے بارے میں تمام فقہا شیعہ کا اتفاق ہے، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہے، علی بن یقطین جلیل القدر صحابی ہیں، امام کاظم علیہ السلام کے قابل اعتماد عالم فاضل شاگرد ہیں۔ امام ابو ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، امام کاظم علیہ السلام کی مشہور کنیت ہے۔ قلت له انه یجتمع عندی الشیء الکثیر قیمتہ نحو من سنۃ انزکیہ، میں نے امام علیہ السلام سے عرض کی میرے پاس بہت سا مال جمع ہو جاتا ہے سال کے اندر، تو کیا میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں؟ فرمایا کل ما لم یحل علیہ الحول فلیس فیہ علیک زکوٰۃ، جس کے اوپر سال مکمل نہ ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازًا فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ، اور جو کچھ رکاز کی صورت میں نہ ہو تو اس پر بھی تجھ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں نے عرض کی مر رکاز ہو، اب اتنا جلیل القدر صحابی ہے وہ بھی مولا سے سوال کر رہا ہے۔ فرمایا الصامت المنقوش، یہ مال و دولت ہے جو نقش و نگار کی صورت میں ہو، یعنی سکے کی صورت میں ہو۔ ثم قال اذا اردت ذلك فاسبقه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زکاۃ، جب چاہتے ہو تو اس کو پگھلا لو، تو سونے چاندی کی اینٹوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ وسائل وشیہ باب 8 سونے چاندی کی زکوٰۃ کے جو ابواب ہیں، ترجمے والی جو وسائل وشیہ ہے جلد 6 صفحہ 102 پہ یہ باب موجود ہے۔ اس میں کل 5 حدیثیں ہیں، مترجم صاحب فرماتے ہیں ایک کو چھوڑ کر باقی 4 کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ جو علی بن یقطین کی روایت ہے یہ صفحہ 103 پہ موجود ہے۔ جمیل بن دراج کی موثق کا روایت ہے، جو کہ جلیل القدر صحابی تھے امام صادق علیہ السلام کے، اور انہوں نے امام صادق اور امام کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ لیس علی التبر زکاۃ وانما ہی علی الدراہم والدنانیر، پگھلے ہوئے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو درہم و دینار پہ ہوتی ہے۔ یہ روایت تہذیبین سے لی گئی ہے،
تہذیب الاحکام اور الاستبصار فیما اختلف فی الاخبار، اور استبصار کا ترجمہ بھی سبیل سکینہ کراچی سے شائع ہو چکا ہے۔ یہاں تک باقی چیزیں ہیں، مثلا نقش و نگار کے ذریعے تعریف کی گئی ہے سکے کی، تو وہ بھی جناب علی تمام فقہا کا اس پہ اتفاق ہے۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں کہ سکۃ الاسلام اور سکۃ الکفر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وہ سکہ کسی مسلمان بادشاہ نے شروع کیا یا کسی کافر نے شروع کیا، اس میں فرق نہیں ہے۔ کئی علماء نے اس کی تصریح کی ہے، چونکہ روایات میں اطلاق پایا جاتا ہے۔ اور سبائق یعنی سونے چاندی کی اینٹوں پر بھی نہیں ہے، چونکہ صحیح علی بن یقین میں اس کی تصریح موجود ہے، اور سکہ بھی وہ نہیں ہوتی۔ اور ممسوح، یہ اس کے نقش و نگار مٹ چکے ہوں، باقی ٹکی بچ گئی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے وہ نہیں ہے۔ ایک جماعت نے اس کی تصریح کی ہے، بلکہ ذخیرۃ المعاد میں علامہ محمد باقر سبزواری جلیل القدر اصولی فقیہ ہیں، انہوں نے نسبت دی ہے اصحاب کی طرف، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اجماع کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں۔ زیورات میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی کیونکہ یہ سکہ نہیں ہے۔ اس پہ بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی اصل میں کوفی تھے اور رہتے تھے حلب میں، اپنی تجارت ان کی تھی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، سألتہ عن الحلی فی زکوٰۃ، زیورات کے بارے میں سوال کیا، ان میں زکوٰۃ ہے؟ قال علیہ السلام لا، امام نے فرمایا نہیں۔ اچھا، یہ روایات باب 9 میں پائی جاتی ہیں۔ ترجمے والے جو ہے وسائل الشیعہ صفحہ 103 ہے جلد 6 میں۔ زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگرچہ ان کی قیمت بہت گران ہی کیوں نہ ہو۔ مترجم فرماتے ہیں اس باب میں کل 9 حدیثیں ہیں، جن میں سے 3 مقررات کو قلم زد کر کے باقی 6 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یعقوب بن شعیب کی روایت ہے، ہارون بن خارجہ کی، اور تیسری وہی محمد حلبی کی ہے، رفاع بن مہران کی، اور معاویہ بن عمار ساباتی جلیل القدر سے کا راوی ہے۔ تو دیکھیں کتنی زیادہ ان کے بارے میں روایات ہیں۔ جہاں تک اس کو عاریتاً دینے کا تعلق ہے، یعنی زیورات کو قابل اعتماد لوگوں کو استفادہ کے لیے دینا چاہیے، تو مرسل ابن ابی عمیر ہے امام صادق علیہ السلام سے، زکوٰۃ الحلی ان یعارا، کہ یہ جو زیورات ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ یہ کہ ان کو عاریتاً دیا جائے۔ اس سے استحباب مراد لیا جائے گا تاکہ سابقہ روایات کے ساتھ اس کی جمع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو واجب قرار دیں، کیونکہ ادھر تو نفی ہو چکی ہے۔ باقی ہے کہ اگر سکہ جو ہے وہ زینت وغیرہ کے طور پر استعمال ہو تو بھی اس کا حکم متغیر نہیں ہوگا، چونکہ عنوان سکہ باقی ہے۔ اور اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو اس کے لیے استصحاب جاری کریں گے۔ استصحاب میں روایات موجود ہیں اہل بیت کی، لا تنقض الیقین بالشک ابدا، جس حکم کا تمہیں یقین ہو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، اور شک کے ذریعے یقین کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اور 1 سال گزرنے کی جو قید ہے، شرط ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور صحیح علی بن یقین بھی اس پر دلالت کرتی ہے، اور بھی نصوص ہیں۔